شامی صاحب، مملکت خداداد جب سے بنی، آئین پاکستان بنا، اس میں ترامیم بھی ہوتی رہیں۔ 1973 کا آئین جسے ظاہر کہا جاتا ہے کہ زبردست ایک آئین تھا، متفقہ آئین تھا۔ اس کے بعد ترامیم ہوئیں۔ جب 18ویں ترمیم ہوئی تو کہا گیا کہ جی یہ تو بڑا کام بہترین ہو گیا ہے، صوبوں کو خود مختاری مل گئی ہے۔ لیکن جب سے 18ویں ترمیم منظور ہوئی تھی اس کے بعد سے خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں، ذکر ہونا شروع ہو گیا تھا کہ جی کوئی لوگ ہیں، کچھ ہے معاملہ جو 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ہے کیا شامی صاحب ماجرا سارا؟ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ آئین جو ہے اس کے اندر ہی ایک کلاس موجود ہے، آئین میں ترمیم کیسے کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کوئی آئین جو ہے وہ حتمی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، حرف آخر کوئی آئین حرف آخر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، گنجائش ہے اس میں۔ حالات کے مطابق، ضروریات کے مطابق اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ ٹھیک، یہ قرآن کا حرف نہیں ہے۔ صحیح۔ تو قرآن کریم میں آپ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، سنت کے احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، صحیح۔ لیکن وہاں بھی اجتہاد کا رستہ رکھا گیا ہے کہ جو نئے مسائل پیدا ہوں گے وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ ان کا حل تلاش کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس فتویٰ کو لیا جا سکتا ہے۔ اجتہاد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اجتہاد جو ہے وہ نیا راستہ تلاش کرنے کا نام ہے۔ صحیح۔ آئین، دنیا کا جتنے بھی آئین ہیں ان میں ترمیم کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے۔ اچھا، سوائے برطانیہ کے غالباً۔ برطانیہ کا تو ہے، برطانیہ کا تو تحریری آئین نہیں ہے، غیر تحریری ہے۔ تو غیر تحریری آئین جو ہے وہ روایات پہ چلتا ہے اور اس میں ضرورت کے مطابق پارلیمنٹ خود ہی ایڈجسٹمنٹ کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پارلیمنٹ وہاں بہت بالادست ہے، صحیح۔ اس لیے اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے آئین میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی 2/3 اکثریت سے، یعنی الگ الگ ہر ایوان میں 2/3 اکثریت ہوگی، ٹھیک ہے، آپ دستور میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوا کہ جب مارشاء اللہ لگے ہیں تو مارشاء اللہ کے تحت بھی آئین میں ترامیم کی گئی۔ اچھا، یہ ایک نیا طریقہ ایجاد ہو گیا، ٹھیک ہے، اور مارشاء اللہ کو بھی اجازت دے دی سپریم کورٹ نے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکتا ہے، ویلیڈیٹ کر دیا۔ ویلیڈیٹ کر دیا لحاظ سے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن مارشاء اللہ کے دوران آئین میں جو تبدیلی ہوئی اس پر بھی جب پارلیمنٹ آئی تو اس نے پھر مہر توثیق ثبت کی۔ جن باتوں کو پارلیمنٹ نے منظور کر لیا وہ آئین کا حصہ رہ گئیں، اچھا، جن کو اس نے نامنظور کیا وہ آئین سے باہر ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 18ویں ترمیم ہے جس میں صوبائی خود مختاری کی حدود جو ہیں ان کو وسعت دی گئی۔ صحیح۔ اب اس کے تحت جو اب یہ ایک NFC ایوارڈ آیا جو وسائل تقسیم ہوتے ہیں، اب وہ جو NFC ایوارڈ ہے اس میں صوبوں کا حصہ زیادہ کر دیا گیا مرکز سے۔ ٹھیک۔ اب صوبے کوئی 57% سے زیادہ صوبوں کو وسائل چلے جاتے ہیں، 57-58%، ٹھیک ہے، اور وفاق کا حصہ کم ہے۔ لیکن آئین میں یہ بات درج کر دی گئی کہ NFC ایوارڈ جب بھی ہوگا جو حصہ صوبوں کا بڑھ چکا ہے نا اس کو وہ کم نہیں کر سکے گا۔ آرٹیکل 160 اس کی ذیلی شق 3A۔ اب یہ صوبوں کا جو حصہ بڑھ گیا ہے اس کو کم نہیں کیا جا سکے گا، بڑھایا جا سکتا۔ بڑھایا جا سکے گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایک غیر ضروری قدغن لگا دی گئی پارلیمنٹ پر اور NFC پر۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب صوبوں کے وسائل زیادہ ہو گئے اور مرکز کے پاس کم ہو گئے۔ صحیح۔ اب مرکز نے آپ کا دفاع جو خرچہ ہے اس کا اٹھانا ہے،
اس کے بعد اس نے قرضے واپس کرنے ہیں, سود جو دیتا ہے وہ ظاہر ہے اس پہ سود بھی دینا ہے, اصل بھی واپس کرنے ہیں, اور اس کے بعد جو پیسے اکٹھے کر کے اس نے صوبوں کے حوالے کر دیے. تعلیم صوبوں کے پاس چلی گئی اور پاپولیشن پلاننگ بھی صوبوں کے پاس چلی گئی. ٹھیک. اب صوبے نہ اعلیٰ تعلیم پر مناسب طور پہ خرچ کرنے کو تیار ہے, نہ آبادی کو قابو کرنے کے لیے کوئی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کو تیار ہے. ٹھیک. اور وفاق کے پاس پیسے کم ہو گئے. وہ ہمارے جو مبشر زیدی صاحب ہیں, وہ ان کا بڑا ایک اچھا فکرہ ہے. انہوں نے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں وزیر اعظم پیسے اکٹھے کرتا ہے اور وزرائے اعلیٰ میں تقسیم کر دیتا ہے. ڈیویزیبل پول جو ہے, تو وزیر اعظم پیسے اکٹھے کر کے کگلا ہو جاتا ہے, صوبوں کو دے دیتا ہے. اب یہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں, یعنی ہم یہ کہیں شاہد صاحب کہ یہ بیلنس آؤٹ ہوا تھا 18ویں ترمیم جو 2010 میں ہوئی. ٹھیک ہے, بیلنس خراب ہوا, اچھا, توازن بگڑا. ٹھیک. اب سوال یہ ہے کہ ڈیفنس ایکسپینڈیچر جو ہے وہ تو پورے ملک پہ خرچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جو قرضے آ رہے ہیں وہ پورے ملک پہ لگے ہیں. صحیح. تو واپس جو ہے تو صوبوں کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, دفاعی اخراجات میں بھی ڈالنا چاہیے, قرضوں کی واپسی میں بھی ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ اب بحث ہے. مگر اب سوال یہ ہے کہ یہ ایک اس وقت بحث ہے, یہ کیسے وفاقی حکومت اس معاملے میں کیسے اقدام کرے گی, کیا تجویز پیش کرے گی, کیا ابھی یہ واضح نہیں ہے. اچھا. لیکن یہ مسئلہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اور رضا ربانی صاحب جو ہیں, جو 18ویں ترمیم کے ابا جان سمجھے جاتے ہیں, بالکل, انہوں نے جو فیڈریشن کو بے دست و پا کیا ہے, وہ تو ظاہر ہے اس کے دلائل دینے کی ضرورت نہیں. لیکن سر اکیلے تو نہیں کیا نا, ان کے ساتھ مل کے کیا, لیکن بہرحال اس وقت ڈومینیٹ کر رہے تھے, اور مختلف سیاسی جماعتوں نے آنکھیں بند کر کے وہ اس پہ دستخط کیے